بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تابوت سکینہ کیا ہے اور بنی اسرائیل کیوں اس کی تلاش میں؟ جانیے اس ویڈیو اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج میں آپ کی خدمت میں بہت ہی خوبصورت اور معلومات سے بھرپور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں تابوت سکینہ کے بارے میں بات کروں گی، لیکن دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں۔ تو چلو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ تابوت سکینہ کیا تھا؟ دراصل یہ لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا اور پوری زندگی ان کے پاس رہا، پھر بطور وراثت ان کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی ملا، اور کہا جاتا ہے کہ آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ یوں آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل تک پہنچا، پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا جو اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ تابوت سکینہ کافی عرصہ تک بنی اسرائیل کے پاس رہا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ قوم عمالقہ نے آ کر ان سے لڑائی کی اور تابوت سکینہ اور مال و دولت ان سے چھین کر زمین مغرب میں لے گئے، اور وہی تابوت سکینہ ایک سبب تھا ان کی اقبال بلندی کا۔ اب ان میں نہ بادشاہی رہی، نہ آرام سے کھا سکتے تھے، نہ اب کوئی پیغمبر رہا، نہ ان کی دعا قبول ہوتی، سب کے سب غریب اور عاجز ہو گئے، اور یہاں تک کہ ان کے درمیان میں کوئی عالم فاضل نہ رہا ان کی ہدایت کرنے کے لیے اور ان کو شریعت سکھانے کے۔ تب گمراہ ہو گئے، اور تابوت سکینہ جو قوم نے چھین لیا تھا در حقیقت آہنی تھا، اس میں قفل مضبوط لگے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ تابوت کا سر مثل بلی کے سر کے تھا، جس کو بھی کوئی حاجت ہو اطراف پھر کے دعا مانگتا اور خداوند تعالیٰ اس کو فوراً قبول کر اور پوری کر دیتا، اور اگر دشمن سے لڑائی کا موقع ہوتا تو اس تابوت کو سامنے رکھتے تھے اور اس سے ایک آواز نکلتی مثل بلی جیسی، اسی آواز سے دشمن کے دل میں ہیبت طاری ہو جاتی اور وہ اس کے سب بھاگ جاتے، اور مومن لوگ اس کی برکت سے فتح یاب ہوتے اور ہر طرح کا آسائش و آرام ملتا۔ مگر اس تابوت کے اندر کیا چیز تھی یہ کوئی نہیں بتا سکتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ترجمہ اور کہا ان کے نبی نے نشان ان کی سلطنت کا یہ ہے کہ آوے تم کو ایک صندوق جس میں تمہارے رب کی طرف سے اور باقی اس چیز سے چھوڑی گئی ہے، موسیٰ ہارون کی اولاد اٹھا لاویں گے اس کو فرشتے، اس میں نشانی پوری ہے تم کو اگر تم یقین رکھتے ہو۔ خبر ہے اس تابوت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا، اور دو تختیاں توریت کی شکستہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر مار کر توڑی وہ بھی اسی تابوت کے اندر تھی۔ یہ حالات تمام قصص الانبیاء میں ہیں، انہوں نے تورات سے نقل کیے ہیں۔ بعض تفسیر میں مذکور ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آتا ہے، اس میں تبرکات تھے، موسیٰ ہارون کو جنگ جب پیش آتی اس کو سردار کے آگے لے چلتے اور پھر حملہ دشمن پر کرتے تو اس وقت اپنے آگے دھر لیتے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فتح دیتا۔ جب بنی اسرائیل بدنیت ہو گئے تو وہ صندوق ان سے چھین لیا گیا اور وہ غنیم کے ہاتھ لگا۔ اب جو طالوت بادشاہ ہوا وہ صندوق خود بخود رات کے وقت اس کے گھر کے سامنے آ موجود۔ سبب اس کا یہ تھا کہ غنیم کے شہر میں جہاں اس کو رکھا تھا ان پر بلائیں نازل، شہر ویران ہو گیا۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص غریب مسکین تھا، اس کی دو بیویاں تھیں، ایک نے لڑکا جنا اور دوسری نے نہیں جنا۔ لڑکے والی نے اس سے کہا کہ تم ایک لڑکا بھی نہ جن سکی؟ اس نے کہا کہ اے بی بی، اللہ تعالیٰ کسی کو بے مانگے فرزند دیتا ہے اور کسی کو مانگنے سے نہیں دیتا، اور میں تو اس کی درگاہ سے امیدوار ہوں کہ تم کو بے مانگے اس نے لڑکا دیا مجھ کو بھی دے گا۔ بس دلگیر ہو کر اس نے تمام شب خدا کی عبادت کی اور اپنا سر سجدے میں رکھ کر دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا اور ایک فرزند اس کو عنایت کر دیا۔ پھر اس کی والدہ نے اس فرزند کا نام شمویل رکھا۔ جب وہ بڑے ہوئے اور تقریباً 40 برس کے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے نبوت سے سرفراز تاکہ وہ مخلوق بندہ خدا کو راہ حق دکھائے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اظہار کرے اور تاکہ دنیا سے گمراہ لوگوں کا خاتمہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد ہم حضرت شمویل علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے اور جانیں گے کہ اس تابوت کے ساتھ کیا ہوا جو شہر پر بلائیں نازل ہوئی۔